بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور یوسف کی تلاش کرو۔ چنانچہ وہ پھر مصر پہنچے اور یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، شاہ مصر، ہم بڑی مصیبت میں ہیں، ہماری حقیر سی پونجی قبول فرما کر ہمیں اور غلہ دیں اور ہم پر خیرات بھی کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کا یہ عز و انکسار اور ان کی پریشانی دیکھ کر فرمانے لگے، کیا تمہیں کچھ خبر ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یعنی یوسف کو مارنا، کنویں میں پھینکنا، بیچنا اور ان کے بعد اس کے بھائی کو تنگ رکھنا، پریشان کرنا، کیا کچھ یاد ہے؟ اور یہ فرماتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو ہنسی بھی آ گئی، اور بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دندان کا حسن دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ تو جمال یوسفی کی شان معلوم ہوتی ہے۔ کہنے لگے کہ آپ ہی تو یوسف نہیں ہیں؟ فرمایا، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے اور اللہ پرہیزگاروں اور صابر بندوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور سب بھائی ندامت کے ساتھ بولے، خدا کی قسم، بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور ہم واقعی خطا کار تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، مگر اے بھائیو، تم پر میری طرف سے کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے گا اور وہ بڑا مہربان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے افشا راز فرما دی اور بتا دیا، میں یوسف ہوں۔ اور پھر اپنے بھائیوں سے یعقوب علیہ السلام کا حال دریافت فرمایا اور کہنے لگے کہ آپ کے فراق میں روتے روتے ان کی نظر بال نہیں رہی۔ آپ نے فرمایا، تو یہ لو، میری قمیص لے جاؤ اور اسے والد ماجد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ قمیص مبارک آنکھوں پر ڈالی گئی، قمیص یوسف کی برکت سے آنکھیں اچھی ہو گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وقت سحر بعد نماز ہاتھ اٹھا کر اللہ کے تعالیٰ کے دربار میں اپنے صاحبزادوں کے لیے دعا کی، وہ قبول ہوئی، اور یعقوب علیہ السلام کو وحی فرمائی گئی کہ صاحبزادوں کی خطا بخش دی گئی۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد کو ماں ان کے اہل و عیال کے بلانے کے لیے 200 سواریوں اور بہت سا سامان بھیجا۔ یعقوب علیہ السلام نے مصر کا ارادہ فرمایا اور اپنے اہل کو جمع کیا۔ کل مرد و زن 72 تن تھے۔ اور جب یعقوب علیہ السلام مصر کے قریب پہنچے تو یوسف علیہ السلام اور ہزاروں لشکری اور کثیر تعداد مصری سواروں کو ہمراہ لے کر استقبال کے لیے قطاریں باندھے روانہ ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تو بیٹے یہودا سے فرمایا، بیٹا، کیا یہ فرعون کا لشکر ہے جو اس شان کے ساتھ آ رہا ہے؟ عرض کیا، نہیں، یہ حضور کے فرزند یوسف ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور اوپر دیکھیں، آج کے جشن مسرت میں شرکت کے لیے فرشتے بھی حاضر ہیں جو آپ کے غم میں رویا کرتے تھے۔ ملائکہ کی تسبیح، گھوڑوں کی آوازیں عجیب کیفیت پیدا کر رہی تھیں۔ یہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ جب دونوں باپ بیٹا قریب ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے سلام عرض کرنا چاہا۔ جبریل نے کہا، آپ توقف فرمائیے، والد کو پہلے سلام کرنے دیجئے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، غم دور کرنے والے، السلام علیکہ۔ پھر دونوں نے معانقہ کیا اور خوب روئے اور مزین اور نفیس فرودگاہ میں جو خیموں وغیرہ سے آراستہ تھے داخل ہوئے، اور جب مصر میں داخل ہوئے یوسف علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے تو آپ نے اپنے ماں باپ کو بھی تخت پر بٹھایا۔ حضرت
یوسف علیہ السلام کی یہ شان و شوکت اور یہ رفعت و عظمت دیکھی تو بھائی بھی آپ کے لیے سجدہ میں گر گئے اور آپ کے اس خواب کی جو آپ نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں، تعبیر پوری ہو گئی۔ یاد رہے سجدہ تعظیمی شریعت یوسفی میں جائز تھا، مگر اب ایسا کرنا حرام ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔